میں بلا تاخیر گزارش کر رہا ہوں عالم نبیل حضرت مولانا عارف اظہری مداری صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقالے کا خلاصہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کی ایک ہمہ جہت شخصیت ہے جن کے زندگی کے تمام پہلوؤں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور آج یہ بزم اور اس بزم میں علماء اور مشائخ اور آپ کے تربیت یافتہ افراد کو دیکھ کر ہر شخص حضور بحر العرفان کے عرفان کو بیان کرتے ہوئے پکارتا ہے، اور حضور بحر العرفان نے کیسے تربیت کی تھی اور کیسی ذہن سازی کی تھی۔ بس ایک شعر میں کہنا چاہوں گا کہ حضور بحر العرفان نے ایسی افراد سازی کی ہے، آپ نے جو جنون دیا، جو جذبہ دیا، جو ہمت اور حوصلہ اور عزم عطا کیا، آپ نے جو نوجوانوں میں جو طاقت ہمت عطا کی ہے اس کو اس شعر میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ابھی تو صرف میرے بدن کا حصہ ہے، ابھی تو صرف میرے بدن کا حصہ ہے، شناخت اگر میری بن سکے تو سر کہنا۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت پر اس سیمینار میں میرا عنوان ہے حضور بحر العرفان، احیاء دین، اصلاح باطن اور حقیقت پیری مریدی۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان پر مکمل طور پر سوانحی کتاب لکھنے کا عزم ہے، ارادہ ہے، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس رب کریم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا اور اسے اپنی یاد سے منہ موڑنے کی صورت میں تنگ زندگی اور قیامت کے دن اندھے پن کا انجام بتایا، ارشاد ربانی ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یعنی جو میری یاد سے روگردانی کرے گا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اسی رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو آنے والے زمانوں کی خبر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کی فکر صرف پیٹ بھرنے کی ہوگی، ان کی عزت مال سے، ان کا قبلہ خواتین سے اور ان کا دین دیناروں سے وابستہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سیأتی علی الناس زمان یکون ہمہم بطونہم وشرفہم اموالہم وقبلتہم نساءہم ودینہم دنانیرہم اولئک شر الخلق لا نصیب لہم فی الآخرہ، یعنی لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ان کی فکر صرف ان کے پیٹ بھرنے کی ہوگی، ان کی عزت ان کے مال سے ہوگی، ان کا قبلہ ان کی عورتیں ہوں گی اور ان کا دین ان کے دینار ہوں گے۔ یہ لوگ مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یہ پیشن گوئی آج کے دور میں اس قدر واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ دل جھنجھوڑ اٹھتا ہے۔ دنیاوی لذتوں، مال کی دوڑ، نفس پرستی اور شہوت رانی نے انسانی ترجیحات کو اس حد تک محدود کر دیا ہے کہ دین کی اصل روح پس پشت چلی گئی ہے۔ علماء کی ایک بڑی تعداد دنیاوی نام و نمود اور فوائد کے پیچھے ہے۔ مشائخ میں سے کچھ پیری مریدی کو کاروبار بنا چکے ہیں اور عوام اندھی عقیدت میں اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ قرآن مجید اسی کیفیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں مگر آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ ارشاد ربانی ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یعنی وہ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔
اس فتنہ خیز دور میں جب امت کے دل و دماغ گمشدہ علماء و مشائخ کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں تو حضور بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجددی نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت ایک تابناک ستارے کی مانند سامنے آتی ہے۔ آپ نسباً صدیقی، مسلکاً حنفی اور مشرباً نقشبندی مجددی تھے۔ 1959 عیسوی میں فروخ آباد کے علاقے بھڑوسہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور پھر قنوج میں آپ نے جامعہ احمدیہ السنیہ کا قیام کیا، جو آج بھی تعلیم، دعوت، تصوف، صحت اور فلاح عام کی خدمت میں مصروف ہے۔ آپ استاذ العلماء، شیخ طریقت، مناظر اہل سنت اور بانی و محتمم کی حیثیت سے نہ صرف علم کی اشاعت فرماتے تھے بلکہ اسے عمل سے آراستہ کرنے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ آپ کی سیرت و کردار میں وارثان انبیاء کی ذمہ داری اس قدر زندہ تھی کہ آپ نے علم کو اللہ کی رضا اور امت کی اصلاح کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی کتاب حقائق تصوف اور دیگر کتب اس بات کی زندہ دلیل ہیں کہ تصوف کو شریعت سے جدا نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ دین کی باطنی اصلاح کا ہی ایک اہم پہلو ہے۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کی زندگی احیاء دین کی ایک روشن مثال تھی۔ جہاں آج بعض علماء فتویٰ فروشی، دینی مناصب کی خرید و فروخت اور عوام کے جذبات سے کھیلنے میں مصروف ہیں، وہاں آپ نے قرآن کی تنبیہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ بیچا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم سیکھے مگر اس پر عمل نہ کرے وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگے گا۔ حضور بحر العرفان نے اس حدیث پر پوری زندگی عمل کر کے دکھایا۔ آپ کے فتاویٰ، بیانات اور تعلیمات میں دنیاوی مفادات کی کوئی جھلک نہیں ملتی۔ جامعہ احمدیہ سنیہ کے ذریعے آپ نے ہزاروں طلباء کو ایسا علم عطا کیا جو صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی اصلاح سے آراستہ تھا۔ آپ کی مساعی جمیلہ سے یہ ادارہ چھوٹی سی جگہ سے شروع ہو کر کئی ایکڑ اراضی پر پھیل گیا اور اس کی شاخیں ملک کے مختلف صوبوں میں دین و سنت کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں۔ آپ کے فارغ التحصیل علماء اور فضلاء آج بھی یو پی، ایم پی، دہلی، راجستھان، بہار اور دیگر علاقوں میں مسلک حق کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ احیاء دین کی وہ عملی شکل تھی جو مادیت زدہ دور میں امت کے لیے ایک امید کی کرن بنی ہوئی ہے۔ اصلاح باطن حضور بحر العرفان کی شخصیت کا مرکزی نقطہ تھی۔ آپ نقشبندی مجددی سلسلے کے شیخ طریقت تھے اور آپ کی تربیت ذکر خفی، قلب کی صفائی، محنت، مجاہدہ اور اللہ کی طرف سفر پر مبنی تھی۔ آج کے دور میں جب باطنی بیماریاں یعنی حسد، ریا، تکبر، حرص اور دنیا کی محبت امت کو کھوکھلا کر رہی ہیں تو حضور بحر العرفان نے تصوف کو اس کی اصل روح کے ساتھ زندہ کیا۔ آپ کے نزدیک تصوف شریعت کا مکمل ہو جانا ہے، نہ کہ اس سے الگ کوئی راستہ۔ آپ مریدین کو شخصیت پرستی سے بچاتے اور انہیں حقیقی معرفت الہی کی طرف راغب کرتے۔ حدیث قدسی کی روشنی میں آپ یہ بات واضح فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے اذا تقرب عبدی منی شبرا تقربت منہ ذراعا واذا تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا او بوعا واذا اتانی یمشی اتیتہ حرولۃ، یعنی جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ آپ کی تعلیمات میں باطن کی اصلاح محنت اور مجاہدہ سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف نذرانوں یا تعویذوں سے۔ آپ کی سیرت میں زہد، تقوی اور سادگی اس قدر نمایاں تھی کہ دیکھنے والے کا دل فوراً اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ حقیقت پیری مریدی کے بارے میں حضور بحر العرفان کی روشنی میں سوچا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج کا رسمی پیری مریدی اکثر نذرانوں، تحائف اور پیر نذرانہ اور مرید بیڑا پار جیسی سوچ تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔
یہ رشتہ روحانی ترقی کے بجائے ایک لین دین کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی اس نے کوشش کی۔ حضور بحر العرفان اس رسمی اور مادی پیری مریدی کے سخت مخالف تھے۔ آپ کی پیری مریدی قرآن و سنت اور نقشبندی مجددی اصولوں پر قائم تھی۔ آپ مریدین کو محنت و مجاہدہ سکھاتے، انہیں دنیاوی فتنوں سے بچاتے اور شریعت پر عمل کو زندگی کا محور بناتے۔ آپ کے نزدیک سچا پیر وہ ہے جو خود زاہد و متقی ہو اور مرید کو اللہ کی طرف لے جائے، نہ کہ دنیاوی لالچ میں الجھائے۔ اقبال کی بصیرت بھی حضور بحر العرفان کی تعلیمات میں جھلکتی ہے۔ اقبال نے خودی کی بیداری پر زور دیا اور کہا کہ سچا مرید پیر کو ذریعہ سمجھے، معبود نہ بنائے۔ حضور بحر العرفان کی تعلیم یہ تھی کہ حقیقی خودی اللہ کی اطاعت اور پیر کامل کی رہنمائی سے بیدار ہوتی ہے۔ حدیث ہے الدین النصیحہ پر عمل کرتے ہوئے مریدین کی حقیقی خیر خواہی کرتے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عن ابی رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، یعنی دین خیر خواہی ہے۔ ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے اماموں لیڈرز کے لیے اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔ آپ انہیں صرف ظاہری عقیدت کی بجائے باطنی اصلاح کی طرف لے جاتے۔ اقبال کا شعر ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ کی سیرت میں عملی شکل عملی شکل اختیار کر گیا تھا۔ آپ نے نقش بندی مجددی سلسلے کی اصل روح ذکر خفی اور قلب کی صفائی کو زندہ رکھا اور امت کو بتایا کہ پیری مریدی کا اصل مقصد مرید کو اللہ سے جوڑنا ہے، نہ کہ اسے دنیاوی لالچ میں الجھانا۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے وصال کے بعد آج یہ علمی اور روحانی مجالس اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ نے امت کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کی اور ایک زندہ مثال قائم کی۔ آپ کا جامعہ احمدیہ سنیہ آج بھی ان اصولوں پر قائم ہے اور آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہزاروں لوگ تصوف کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اس مادیت زدہ ماحول میں جہاں دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ بن چکی ہے، حضور بحر العرفان کی شخصیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ آج کے سیمینار میں حضور بحر العرفان کی سیرت پر غور کرتے ہوئے یہ بات دل میں اترتی ہے کہ احیاء دین، اصلاح باطن اور حقیقت پیری مریدی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں۔ آپ نے علم کو عمل سے، تصوف کو شریعت سے جوڑ کر اور پوری پیری مریدی کو کاروبار سے الگ رکھ کر امت کے لیے ایک کامل نمونہ پیش کیا ہے۔ حضور بحر العرفان سے والہانہ عقیدت و محبت کا تقاضا ہے کہ ہم سب ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کی تجدید کریں اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی کا محور بنائیں۔ علماء دین کی خدمت کو شعار بنائیں، مشائخ روحانی تربیت کو مقصد بنائیں اور عام مسلمان اللہ کی اطاعت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنہ خیز دور میں دین پر استقامت عطا فرمائے، حضور بحر العرفان کی برکات سے نوازے اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔